نیند کے دوران مفلوج ہونا جنات کا سایہ یا پھر ایک بیماری ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ابن شوکت۔ صبح دوران نیند کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سینے پر کوئی باری برکم مخلوق چڑھ کر دبوچ رہی ہے، گلا دبا رہی ہے اور انہیں مارنا چاہتی ہے۔ اس مخلوق سے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور پھر کچھ مزاحمت کے بعد بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق ہوا میں کہیں اڑ کر غائب ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنی آنکھیں کھولتا ہے اس وقت اسے جسم مفلوج محسوس ہوتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ جس سے میں نے مزاحمت کی کیا وہ بھوت کا سایہ تھا یا محض ڈراؤنا خواب یا پھر کچھ اور۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے سے پہلے دوران نیند کچھ ایسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں بھی اپنا جسم مکمل مفلوج محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران ان کے جسم کے تمام مسلز حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو دوران نیند اپنے سینے پر بہت باری پن محسوس ہوتا ہے اور وہ اپنے بستر سے اٹھنے کی ہمت تک نہیں ہوتی۔ یہ عمل دراصل انگریزی میں سلیپ پیرالائسس کہلاتا ہے۔ یہ دوران نیند ایک انتہائی خوفناک قسم کا تجربہ ہوتا ہے جو ایک عام کیفیت یا عمل ہے۔ اس عمل کے دوران انسان خود کو ہوش میں تو محسوس کرتا ہے مگر حرکت نہیں کر پاتا۔ اس عمل کو عام لوگ متاثرہ شخص پر جنات کا اثر سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت یہ ایک بیماری ہے۔ سلیپ پیرالائسس اکثر یا تو نیند میں ہوتا ہے یا پھر جب آدمی نیند سے بیدار ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران آدمی اپنے جسم پر ایک شدید قسم کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے یا پھر ایک بہت خوفناک شکل کی مخلوق اس کے جسم پر چڑھ بیٹھی ہے جو اس پر مختلف طریقوں سے حملہ کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک ہوتا ہے جب اس شخص کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ آنکھ کھولتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ کیفیت چند سیکنڈ سے لے کر چند منٹ تک رہ سکتی ہے، بعض مرتبہ کچھ طویل بھی ہو سکتی ہے۔ سلیپ پیرالائسس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کوئی صدمہ، اضطرابی کیفیت اور ذہنی دباؤ۔ اکثر ان وجوہات کی بنا پر سلیپ پیرالائسس کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق دوران نیند انسانی جسم مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ نیند کے ان مراحل میں ایک مرحلہ REM کہلاتا ہے جس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے، اپنے دماغ میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس عمل کے دوران قدرتی طور پر ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے تاکہ دوران خواب ہم اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ جسم کا مفلوج ہونا قدرتی ہے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، مگر جب آدمی REM ریپڈ آئی موومنٹ نیند کے دوران خواب بینی کے مراحل کے ختم ہونے سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے تو اس وقت سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق REM نیند کی اس سٹیج کو کہتے ہیں جب آدمی کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے اور خواب آنے لگتے ہیں۔ ریپڈ آئی موومنٹ کے دوران ہمارے جسم کے مسلز کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دوران خواب آدمی خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب آدمی کا دماغ اس ریپڈ آئی موومنٹ سے پہلے ہی نکل آتا ہے تو سلیپ پیرالائسس ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تک جسم حرکت نہیں کر پاتا۔ بہت سارے افراد دوران سلیپ پیرالائسس فریب خیال محسوس کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ ابھی تک خواب کی حالت میں ہوتا ہے۔ آدمی دوران سلیپ پیرالائسس عجیب و غریب شکلیں وغیرہ دیکھتا ہے۔ دوران سلیپ پیرالائسس فریب خیال کی کئی اقسام ہوتی ہیں جن میں سے ایک محل مظہر کہلاتا ہے جس میں سلیپ پیرالائسس محسوس کرنے والا آدمی کچھ عجیب و غریب مخلوق کو اپنے ارد گرد اپنے کمرے میں محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرح فریب خیالی کو بیانک سپنا کہتے ہیں جس میں آدمی اپنے جسم پر کوئی عجیب و غریب مخلوق بیٹھی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مخلوق اس کا گلا دبا رہی ہے یا اس کے جسم کو زور سے جکڑ رہی ہے۔ اسی وجہ سے آدمی کئی منٹ تک اٹھ نہیں پاتا۔ یہ کیفیت زیادہ تر 10 سے 25 سال کی عمر کے افراد میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے نزدیک سلیپ پیرالائسس کا کوئی مخصوص علاج نہیں، لیکن اس کیفیت کی شدت کی صورت میں مریض کو ڈاکٹر اینٹی ڈپریشن میڈیسن دی جاتی ہیں۔ تاہم مختلف ماہرین صحت اس کا علاج اپنے حساب سے مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے کوگنیٹک تھراپی بھی استعمال کی جاتی ہے جن سے آدمی اپنی نیند میں اپنے سلیپ پیرالائسس پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی مختصر سی معلومات سلیپ پیرالائسس کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔